یہ ناظرین میں آپ کو ایک کتاب کی تصویر دکھا رہا ہوں، ایرک مازور کی. ہم پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں. اس نے بہت پاپولرائز کیا کلاس روم رسپانس سسٹم کو اور مختلف طریقوں سے یوز کرنے کی کوشش کی اس کو، یہ انشور کرنے کے لیے کہ اسٹوڈنٹس کی لرننگ اور انڈرسٹینڈنگ کلاس روم کے اندر بہتر ہو رہی ہے. یہ ایک اس نے پرابلم دیا اپنے اسٹوڈنٹس کو، جس میں اوپر کا جو پرابلم ہے وہ بڑا ہی انوویٹو پرابلم ہے، کنسیپچل پرابلم ہے. جو نیچے کا پرابلم ہے وہ کنونشنل پرابلم ہے، جو عام طور پہ ٹیکسٹ بکس کے آخر میں دیا ہوا ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پرابلم سالو کر لیا ہم نے سارے تو ہمارے کانسیپٹ بہت اچھے ہو گئے، جو کہ ایسا نہیں ہے. اور اس کے بعد اس نے ان کی ہسٹوگرام بنائی ہیں، کنسیپچل پرابلم کی بھی اور کنونشنل پرابلم کی بھی، اور پھر ان کی کوریلیشن نکالنے کی کوشش کی ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ یہ کتاب بھی آپ دیکھیے گا، آپ کے پاس ہے یہ کتاب سافٹ کاپی، اس کا ہم ذکر بعد میں بھی کریں گے. پہلے ہم یہ بتا دیں کہ ابھی ہم کیا کر رہے ہیں. اس وقت ہم کیا کر رہے تھے جب میں نے ڈین کے طور پہ جوائن کیا. آپ دیکھیے کہ یہ انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ کا کورس ہے، فال 2015 کا. ٹیچر کے نام ہم نہیں دکھا رہے آپ کو، ہم اسٹوڈنٹس کے دکھا رہے ہیں. پہلے کورس میں ہی آپ اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو ایک سیکشن کے اندر 44 اسٹوڈنٹس تھے، 22 یا 21 فیل ہو گئے، 18 نے وڈرا کر لیا اور صرف 5 پاس ہوئے. اس کا ہسٹوگرام جب آپ بنائیں گے تو سارے فیلئرز کی طرف وہ شفٹڈ ہوگا. یہ انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ جو فال 2015 میں آفر ہوا، یہ وہ سبجیکٹ ہے جو پہلے سیمسٹر میں ہم پہلے سال میں آفر کرتے ہیں. اور یہ کورس اسٹوڈنٹس کو یا تو جس طریقے سے ہم فیل کر رہے ہیں ان کا انٹرسٹ یا تو ہم بالکل ختم کر رہے ہیں، اور کچھ ہی فارچونیٹ ہیں جو اس میں سے باہر نکل سکیں گے. آپ کو پتہ ہے ہمارا ڈراپ آؤٹ ریٹ کتنا زیادہ تھا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ مسئلہ تھا. اسی طرح سے آپ اگلے سیکشنز کا حال دیکھیں. 50 اسٹوڈنٹس ہیں آخری سیکشن میں، 50 میں سے 10 پاس ہوئے، 40 فیل ہو گئے. ہسٹوگرام کیسی شکل کا ہوگا؟ آپ ڈائگنوز کر سکتے ہیں کیا مسئلہ ہے. 27 اسی میں 27 نے فیل ہو گئے اور 13 نے وڈرا کر لیا. ایک اور کورس ڈیزائن آف انالیسز آف الگورتھم، جس کا میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ، کہ ایک لڑکی اس میں پڑھا رہی ہیں. سیکشن اے میں اب آج کل وہ لڑکی پڑھا رہی ہیں، اور وہ کیا کر رہی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی. لیکن یہ پہلے فال 2015 کا میں آپ کو فگرز اور نمبرز بتا دوں. سیکشن اے میں 37 اسٹوڈنٹس تھے، بہت سینئر اور منجھے ہوئے استاد ان کو پڑھا رہے تھے، جن کی بہت اچھی ریپوٹیشن ہے. لیکن 37 اسٹوڈنٹس میں سے صرف 3 فیل ہوئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی پاس ہو گئے. 33 نے وڈرا کر لیا، ڈر کے بھاگ گئے، اور شاید نہ صرف کورس سے بھاگ گئے بلکہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ پروگرام ہی چھوڑ دیا ہو. یہ ابھی ہم نے ویریفائی کرنا ہے. 33 نے وڈرا کر لیا، 3 فیل ہو گئے، 36 ایک پاس ہوا. انالیسز آف الگورتھمز کا کورس ایک ایسا کورس ہے جو بہت ڈیڈلی ہے، جس کو لوگ جاتے ہوئے کلاس میں ڈرتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ تو ایسا کورس ہے جس میں کوئی پاس ہی نہیں ہو سکتا. کو پڑھانے والے بڑے زبردست ہیں، وہ ایک ایک چیز چیک کرتے ہیں، الگورتھم ڈیزائن کرواتے ہیں آپ سے. کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ یہ کیسے پاس ہو سکتے ہیں؟ کورس ہی اس طرح کا ہے. تھوڑا سا اور میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. پروگرامنگ فنڈامنٹل اسپرنگ 2016 میں آفر ہوا. اس میں ایک سیکشن میں 36 اسٹوڈنٹس تھے، 13 پاس ہوئے، 2 فیل ہو گئے صرف، اور 21 نے وڈرا کر لیا، ڈر کے بھاگ گئے. اور یہ وڈرا کرنے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، جسے ابھی ہم نے ویریفائی کرنا ہے، کہ یہ ہمارے اسکول سے ہی ڈراپ آؤٹ ہو گئے، پروگرام سے ہی ڈراپ آؤٹ ہو گئے. تو ناظرین یہ صورتحال تھی جب میں نے جوائن کیا یہ اسکول. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ انالیسز آف الگورتھمز کو میں نے ایک ٹیسٹ کیس بنایا.
میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ میرے پاس آئے کہ 3 ٹیچر تو ہمیں مل گئے، اتنے زیادہ فیلئرز تھے اس کورس میں، 200 اسٹوڈنٹس فیل تھے، 4 سیکشن بنانے پڑیں گے، 3 سیکشن تو بن گئے ہیں، 1 سیکشن کے لیے ٹیچر نہیں مل رہا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی، میں نے کہا کہ یہ لڑکی ہے، انہوں نے کہا جی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ نے کہا اس کا تو کوئی ٹیچنگ ایکسپیرینس نہیں، بالکل فریش ہے۔ میں نے کہا یہی تو مزے کی بات ہے، یہی تو ہمارے فائدے میں آئے کہ جن کا ایکسپیرینس ہے پڑھانے کا، جن کی کوالیفیکیشن ہے پی ایچ ڈی الگورتھمس کے اندر، ان کی کوالیفیکیشن، ان کا پڑھانے کا ایکسپیرینس آڑے آ رہا ہے ان کو کہ وہ اپنی پیڈاگوجی تبدیل کریں۔ تو وہ اس نے بھی کہا کہ میں نہیں پڑھا سکتی جی، کہیں گے دیکھیں جی وہ تو خود کہہ رہی ہے۔ میں نے کہا وہ میں بتا دوں گا اس کو کیسے نہیں پڑھا سکتی۔ اس کو میں نے بلایا اور میں نے کہا کہ تم نے یہ پیڈاگوجی کے اصول فالو کرنے ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کو ڈسکوری کرانی ہے۔ کہتی ہے مجھے تو آتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اور بھی اچھا ہے، تم ان کو بتا دینا مجھے نہیں پتا، آپ خود ہی کریں اس کو سالو۔ ایک دفعہ ان کو یہ منہ کو لگ گیا ڈسکوری، پھر یہ ایسا امرسیو ایکسپیرینس ہوگا کہ کوئی اسٹوڈنٹ اس امرسیو ایکسپیرینس سے، جیسے گیم کھیلنے میں آپ محو ہو جاتے ہیں نا، اسی طرح کا یہ ایکسپیرینس ہوگا کہ پھر آپ اس کو چھوڑ نہیں سکیں۔ اور یہی کچھ ہوا۔ وہ 3 سیکشن جہاں پی ایچ ڈیز اور بابا پڑھا رہے تھے، بابا الگورتھمس پڑھا رہے تھے، ایکسپیرینس تھا ان کا کئی سال کا، 10-15 سال کا، وہاں پر کے جو سیکشن کے اسٹوڈنٹس تھے وہ میرے پاس آنے شروع ہوئے، پلیز ہمیں اس سیکشن میں ٹرانسفر کر دیں جو میڈم پڑھا رہی ہیں۔ اب وہ میڈم، میں نے ان سے کہا جی ان کا تو کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تو ہم سے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی ہم نے فل ٹائم اپوائنٹمنٹ کی اپلیکیشن بھیجی اوپر، وہ ریجیکٹ ہو گئی اس لیے کہ ان کی ایم فل کی ایم ایس سی کی ڈگری ریکگنائز نہیں تھی ایچ ای سی سے۔ تو اب آپ دیکھیں ان کے پاس کیا چیز تھی، ان کے پاس ایک مشین گن تھی۔ مشین گن کے سامنے ایک بندہ جس کے پاس پستول یا چاقو ہو وہ ٹھہر نہیں سکتا۔ وہ مشین گن ان کے پیڈاگوجیکل ٹولز سے جو ہم نے ان کو بتا دیا، اور اس میں کانٹینٹ نالج کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ اس کو بھی اوور کم کر گئی۔ اتنی زبردست پیڈاگوجی تھی کہ اس نے جا کے کہا مجھے نہیں آتا بھائی، یہ میں نے تو پہلی دفعہ دیکھنا شروع کیا، آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہی ہوں۔ ایک دفعہ اس نے ان کو یہ بتا دیا، بڑے ہائی پیڈسٹل پہ کھڑی ہوئی ٹیچر نہیں ہوں جس کو سب کچھ آتا ہے، میں آپ جیسی ہوں، اور آپ لوگوں نے ہی خود سے یہ کرنا ہے، اور آپ لوگ یہ خود سے کر سکتے ہیں۔ یہ انیبل کر دیں آپ اسٹوڈنٹس کو، اور اس طرح کی ڈسکوری بیسڈ پیڈاگوجی آپ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں، اور وہ ہفتے میں ایک کوئز ہو رہا ہے، ان کو فیڈ بیک مل رہی ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، وہ شروع کر دیں، تو آپ کسی بھی پروفیسر کو، چاہے وہ کتنا ہی عالم اس سبجیکٹ میں نہ ہو، اس کا کتنا ہی ایکسپیرینس ہو، میں نے اپنی فیس بک پہ لکھ کے لگایا کہ یہ لڑکی کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، یہ اس پروفیسر کو بیٹ کر سکتی۔ اور اس کو جو میں نے اصول بتایا، یہ جو پیڈاگوجی کی یہ مزیدار بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی ٹیچر کو، ہم ینگ ٹیچر کو جس کا دماغ کھلا ہوا ہو اور جو اپنی پرانی پریکٹسز کو چھوڑ کر اور اس چیز کو اپنانے کی کوشش کرے، بڑی آسانی سے آپ بتا سکتے ہیں۔ تمہیں کسی نالج کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف یہ جا کے بچوں کو انیبل کر دو کہ وہ کام کرنا شروع کر دیں۔ اس کا کوئزز کا تو رزلٹ آیا، لیکن کوئزز کا رزلٹ تو بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ چلیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سلائیڈ پہ آپ کو وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ مڈ ٹرم جو ہوا وہ ایک بہت بڑا انڈیکیشن تھا کہ کس کلاس میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ 4 سیکشنز کا ایک ہی مڈ ٹرم ہوا۔ 4 سیکشنز کا مڈ ٹرم جو 3 بڑے ہائی لیول پروفیسر پڑھا رہے تھے، میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ اپنے طور پہ سوچ کے بنا لیں اور اس لڑکی کو نہ بتائیں کہ مڈ ٹرم میں کیا چیز آ رہی ہے۔ تو اس کو تو اس کے سیکشن کے ٹیچر کو تو یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ مڈ ٹرم میں کیا آ رہا ہے، وہ کچھ تھوڑا بہت اسٹوڈنٹس کو ان ٹاپکس کو مزید کور کروا دیتی۔ اور اب آپ دیکھیں مڈ ٹرم کا کل ہی رزلٹ آیا اس کا،
یہ اتنی جلدی ساری چیزیں تبدیل ہوئی ہیں، 6 مہینے ہوئے ہیں مجھے جوائن کیے ہوئے. یہ آپ دیکھیں مڈ ٹرم کا رزلٹ، وہ جو کرو تھی جس میں سارے میجورٹی والے فیل ہو رہے تھے، وہ ایک بڑی خوبصورت سی کرو بن گئی ہے، جس میں 70 to 80% مارکس لینے والے کتنے زیادہ ہیں، اور 40 سے 50% جو ہمارے پاسنگ مارکس ہوتے ہیں وہ 1 یا 2 اس میں ہوں گے صرف. کیسے ڈرامیٹیکلی چینج آیا. کلاس روم کا ایٹماسفیئر بھی ہم دکھاتے ہیں، لیکن یہ میں نے ایک میل بھیجی تھی اسٹوڈنٹس کو کہ آپ کے مڈ ٹرمز ختم ہو گئے ہیں، مگر وہ اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے unless you people, each one of you, look at your midterm answer sheet and find out the mistakes that you have committed. Then we need to know what concepts were weak. ہم اپنا انالیسس بھی کریں گے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، کوریلیشنز نکال کے. ان سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی ذرا یہ مجھے بتائیں، اور اگر وہ مجھے بتا دیں گے تو میں ان کو 5 نمبر دے دوں گا مڈ ٹرم میں ایکسٹرا. کیا غلطیاں کی، مڈ ٹرم کا سارا کورس ریوائز کریں اور جس میں سے وہ آیا، اور بتائیں کہ کہاں کہاں غلطی کی ہے، اس غلطی کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس غلطی کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں. Then we need to know what concepts were weak because of which you committed those mistakes. وہ بھی ہمیں بتائیں، ہم اپنے طور پہ بھی کریں گے. اسٹوڈنٹ، یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے یہ سوال غلط کیا ہے، یہ 2-3 کانسیپٹس کی وجہ سے وہ شاید کہے، اس کو یہ نہ پتا ہو کہ چوتھا کانسیپٹ بھی چاہیے اس کے اندر. یہ تو بڑی اہم انفارمیشن ہے جو ہمیں ملے گی کہ اس کو یہ بات بھی پتہ نہیں ہے. And you people realize what is missing and do your final in a better way. Corrective actions. دوائی دے رہے ہیں ہم. I repeat, each one of you should discuss your midterm with your respective instructor. اس سے پہلے عام طور پہ یہ ہوتا ہے مختلف یونیورسٹیز میں کہ مڈ ٹرم کے مارکس آ جاتے ہیں، اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس کو چیلنج کرتا ہے مارکس کو تو صرف اس کو دکھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تو ٹیچر کی غلطی تھی تو پھر تو ٹھیک ہے، ہم ٹھیک کریکٹ کر دیں گے، لیکن اگر ٹیچر کی غلطی نہ ہوئی تو پھر ہم تمہارے مارکس کاٹ لیں گے، اس لیے کہ تم نے ہمارا ٹائم ضائع کیا. اب میں نے الٹا حساب کر دیا، جو نہیں دیکھے گا اپنا پرچہ اس کے 2-3 نمبر کاٹ لیں گے. تو ہر اسٹوڈنٹ کو اپنا پرچہ دیکھنا چاہیے، ٹیچر سے ڈسکس کرنا چاہیے، اور اپنی غلطیوں کا علم ہونا چاہیے. میں نے ان سے کہا کہ مجھے ان رائٹنگ سافٹ کاپی میں یہ چیزیں بھیجیں، اور اگر آپ یہ بھیج دیں گے ٹو مائی سیٹسفیکشن، آپ کو 5 مارکس جیسے میں نے پہلے کہا تھا مل جائیں گے. واٹ مسٹیکس یو ہیو کمیٹڈ آسانی سے پتہ چل جائے گا. واٹ کنسیپٹس وار نیسسری ٹو اٹیمپٹ دوز پرابلمس جو آپ نے غلط کیے. وائی یو ہیو کمیٹڈ دس مسٹیک، یہ اس بندے سے پوچھنا بہت ضروری ہے. ہم اپنے طور پہ ایز اے پیڈاگوجی کے طور پہ ہم نے 2 بندوں کو لگایا ہوا ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ کہاں غلطی ہوئی، کیوں غلطی ہوئی. ڈیڈ یو ناٹ انڈرسٹینڈ دا پرابلم، یا کوئی اور وجہ تھی. ڈیڈ یو کمٹ دا سیم مسٹیک ان دا کوئزز آلسو، کیا وہاں کوئزز میں وہ مسٹیک کی تھی آپ نے اور وہ کیری کر رہے ہیں، آپ نے کریکٹ نہیں کیا، کوئزز کا رزلٹ بھی آ گیا تھا پھر بھی. ناؤ ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ دس پرابلم، وی شیل سینڈ یو دا کوشچن پیپر، کریکٹلی سالو دا پرابلم انڈر لائن دوز پارٹس وچ یو ہیو ناٹ ڈن رانگ اینڈ انڈرسٹوڈ آفٹر دا مڈ ٹرم. میں نے کہا کہ یہ رائٹ اپ آپ مجھے آج رات تک بھیج دیں. اب آپ دیکھیں یہ اسٹوڈنٹس کی میلز اور فیس بک پہ میسیجز آ رہے ہیں. میم سمینہ اکرم از ون آف دی بیسٹ ٹیچر ایور. تھینک یو میڈم فار بینگ دیئر فار اس، اینڈ تھینک یو سر اشرف اقبال فار ٹیچرز لائک دس. اس طرح کی بے تحاشا یہ آپ کو شکلیں نظر آ رہی ہیں. کلاس روم میں کوئی ڈسپلن نہیں ہے، کلاس روم میں کوئی خطبہ نہیں دے رہا، کوئی لیکچر نہیں دے رہا. اسٹوڈنٹس اپنا کام خود سے کر رہے ہیں، خود سے ڈسکور کر رہے ہیں. بلیک بورڈ پہ بھی قبضہ کر لیا انہوں نے، بلیک بورڈ پہ بھی وہ خود سے کر رہے ہیں. دے آر ڈوئنگ سم تھنگ. آپ کو یاد ہے پیڈاگوجی میں ہم نے آپ سے یہ کہا تھا یہ ڈو والی بات کتنی اہم ہوتی ہے، کنیکٹ والی بات کتنی اہم ہوتی ہے، تھنک والی بات کتنی اہم ہوتی ہے، ریفلیکٹ والی بات کتنی اہم ہوتی ہے. وہ ساری چیزیں اس کلاس روم کے اندر آ گئیں اس لیے کہ ٹیچر بولنا چھوڑ دیا. ٹیچر نے باقی تینوں سیکشن میں کل گیا تھا ان کو یہ میسج دینے کے لیے، ویل چیئر پہ گیا تھا میں اپنے پین کی وجہ سے، سب کو میں نے یہی میسج دیا. تو وہاں پر باقی 3 سیکشن میں
ٹیچر بہت اچھا عالمانہ لیکچر دے رہے تھے. اسٹوڈنٹس ادب کے ساتھ سن رہے تھے، خاموشی کے ساتھ کچھ نوٹ بھی کرتے جا رہے تھے. اس سیکشن میں کوئی لیکچر ہی نہیں. تو ناظرین، اس چیز کے اوپر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اگلے موڈیول میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کوئزز ڈیزائن کرنے کے طریقے اور کوئزز کی جو انٹرفیس ہم نے بنائی ہوئی ہے اس کو ہم مزید امپروو کریں گے، لیکن کچھ اس کی آپ کو سنیپ شاٹ دکھاتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کوئزز کا جو ہم نے طریقہ کار بنایا ہے. ہر ہفتے ایک کوئز ہوتا ہے، اس کی ہر ہفتے اسٹوڈنٹس کو رپورٹ جاتی ہے، ہسٹوگرام بنتا ہے، وہاں سے انالیسز ہوتا ہے کہ کیا چیز ویک ہے، اور پھر ان کو انالائز کرنے کے بعد مڈ ٹرم سے پہلے بچوں کو جو ویک کانسیپٹس تھے ان کا ٹوٹوریل کروایا جاتا ہے. مڈ ٹرم کے بعد وہ پورا انٹیگریٹڈ ایفیکٹ ہمیں نظر آئے گا، اور اب ہم دوبارہ ان کے لیے ٹوٹوریلز ارینج کریں گے ان غلطیوں کے اوپر جو انہوں نے مڈ ٹرم کے اندر کمٹ کی تھی، لیکن نیکسٹ ماڈیول کے اندر.